ایک صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دو. تو سارے کے سارے صحابہ کرام اس پر ایک دفعہ لپک پڑے، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. کیا کہہ رہے ہو، دماغ کام کرتا ہے تمہارا؟ امام الانبیاء تشریف فرمائے اور تم آ کر کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ اذن لی بالزنا، یا رسول اللہ کیا مجھے زنا کرنے کی اجازت ہے؟ جب لوگوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب کرو. صحابہ کو کہا اس کو کچھ نہ کہو. اس کو قریب کیا گیا تو آپ نے فرمایا اتحبہ لأمک، کیا اس عمل کو اپنی ماں کے لیے جو ہے نا وہ تم پسند کرتے ہو؟ تو کہنے لگا لا واللہ الذی جعلنی فداءک، اللہ کے رسول اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا وللناس یحبونہم لامہاتہم، لوگ بھی تو نہیں نا پسند کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی غلط کام کرے. پھر فرمایا یہ تو ایک ایک لفظ کے اوپر ہماری بھی اصلاح ہے. زنا کرنے کو دل کرتا ہے، مواقع میسر ہیں، حالات اسی طرح کے ہیں، برائی عام ہے، چیزیں ساری اویلیبل ہیں، تنہائیاں بھی اویلیبل ہیں. ایک یہ انسان ایک اس طرح کا شخص ہوتا ہے جس پہ اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے، وہ اللہ کی محبت میں آ کر نہیں کرتا. اور ایک وہ شخص ہے جس کا دل پھر بھی کر رہا ہے، تو اس کو فرمایا عقلی طور پر اس کو عقلی طور پر قائل کیا کہ اتحبہ لامک. اگر اللہ کا خوف غالب نہیں ہے، اللہ کی محبت غالب نہیں ہے، تو کم از کم انسان یہ سوچ لے کہ جو میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر میری بھی ماں بیٹھی ہوئی ہے کیا اس کے ساتھ میں یہ چیز پسند کرتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اس کی مثال دی ہے. پھر فرمایا اتحبہ لابنتک، بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا. بہن کے لیے؟ اللہ کے رسول قطعی طور پر نہیں. اپنی پھپھو کے لیے؟ اللہ کے رسول نہیں. اپنی خالہ کے لیے؟ اللہ کے رسول نہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے اس کو اور اپنے قریب کیا، اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. یہ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے.